السلام علیکم ناظرین کرام، ڈیلی جناح ڈیجیٹل پر ایک نیا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، مسئلہ فلسطین کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ مسئلہ فلسطین ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو درپیش جو مسائل ہیں ان میں اہم ترین جو مسائل ہیں ان میں کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ دو اہم ایشوز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک ریاست، ایک ہندو ریاست کہ جو کشمیریوں کے حق کو سلب کیے ہوئے ہے، اور اسی طرح غاصب صہیونی ریاست اسرائیل جو ہے اس نے پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کیا، اور آئے دن فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی رپورٹر ہیں، ساتھی صحافی ہیں، جناب افرا صاحب۔ ویلکم کرتا ہوں افرا صاحب آپ کو۔ جی افرا صاحب، سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیں کہ بیسیکلی یہ جو مسئلہ ہے یہ عربوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یا فلسطین اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے؟ جی بتائیے گا۔ فلسطین اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے جی۔ دنیا میں کہیں بھی اگر انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا تو وہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ کشمیر پر انسانوں کا ظلم ہو رہا ہے تو کشمیر میں وہ رہنے والے لوگ مسلمان بعد میں ہیں، لیکن وہ پہلے انسان پیدا ہوئے ہیں، ان کو پہلے انسانیت کا جو حق ہے نا وہ دینا پڑے گا۔ اب جانوروں کے حقوق کے لیے یورپ میں اتنا رولا مچ جاتا ہے، اور پرندوں کے حقوق کے لیے اتنا رولا مچ جاتا ہے، دوسری چیزوں کے حقوق کے لیے اتنا رولا مچ جاتا ہے، اتنا وہ شور ڈالتے ہیں کہ ان کو حقوق دیے جائیں، لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسلمانوں کو حقوق دیے جائیں، انسانوں کو حقوق دیے جائیں۔ انسانیت کے حقوق جو ہے نا وہ سب سے پہلے دینے بہت ضروری ہیں۔ یہ جو اسرائیل کی ریاست ہے یہ کوئی ریاست تھی نہیں۔ ان کو جب دوسری ورلڈ وار میں جب ہٹلر نے مارا تو یہ پوری دنیا سے وہاں پہ ان کو جمع کیا گیا اور ایک دوبارہ سے ان کی ایک ریاست بنائی گئی، کیونکہ وہ مسلمان کمزور تھے۔ وہاں پہ اسرائیل کی جو ریاست تھی اس کو ایک پلانٹ کیا گیا، پلانٹ کرنے کے بعد ان کو مضبوط کیا گیا، اور یہ مضبوط ہوتے گئے تو اپنے جو ان کی جارحیت ہے وہ بڑھتی گئی، مختلف علاقوں پہ قبضے کرتے گئے، اور غزہ کی پٹی تک جو انہوں نے قبضے کر لیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں موجود ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ پھر اس سرزمین کی اگر ہم بات کریں تو یہ سرزمین نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عیسائیوں کے لیے اور دیگر جو ادیان ہیں، جو قدیم ادیان ہیں جس میں یہودیت ہے، ان سب کے لیے ایک کامن اس کا درجہ رکھتی ہے۔ اس پر کسی ایک کا قبضہ یعنی ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ بالکل یہ قبلہ اول ہے نا۔ دیکھیں اسلام آنے کے بعد تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ ہمارا الگ سے ایک قبلہ ہو جائے، ہم الگ سے ایک ہمارا کعبہ ہو، کہ ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ ہمارے کعبے کو سجدے کرتے ہو، تب تک تو یہ کعبہ رہا ہے، اس کو سجدے ہوتے رہے ہیں۔ تمام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی جو عبادت تھی اس کا رخ اسی مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ادب کا مقام ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں کی ایک لگن ہے، ایک محبت ہے، تو اس کا خیال ہم لوگوں کو رکھنا پڑے گا۔ افرا صاحب، آپ نے بات کی، بہت پرٹیننٹ بات کی آپ نے، کہ یہ مسئلہ نہ اس وقت مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ عربوں کا مسئلہ ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی بعض اوقات اس مسئلے کو اڈاپٹ کرنے میں تساہل سے کام لیتے ہیں۔ عرب پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں عرب پہلے ہی ان کا جو رجحان ہے وہ اسرائیل کی جانب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو حکومت نے ابھی اس بات کا برملا اظہار کیا کہ بہت سے جو عرب ممالک ہیں وہ ماڈریشن کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ اس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ اسرائیل کو پوری طرح وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایم بی ایس نے خود کہا ہے جی ہمارے بات چیت چل رہی ہے، ہماری جو ہے وہ اسرائیل سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں، جو آج حملے ہوئے ہیں اس میں اب حزب اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ واضح پیغام ہے ان ممالک کے لیے جو کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست معاہدے کر رہے ہیں اور براہ راست بات چیت میں انوالو ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک انہوں نے پیغام دیا۔ آج کا جو یہ حملہ تھا یہ بڑا زوراور حملہ تھا اور اس نے اسرائیل کو بڑی حد تک ڈیمیج کیا ہے۔ 20-22 افراد کے جو ہے وہ ان کی موت کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے علاوہ 100 سے زائد جو ہیں وہ زخمی لوگوں کی جو ہیں وہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ ان کی فوج سے ٹینک وغیرہ چھینے گئے، اسرائیلی فوج سے ٹینک چھین کر باقاعدہ ان علاقوں میں جشن منایا ان مجاہدین نے، اور وہ ان علاقوں میں خوشی سے جھومتے رہے، گھومتے رہے اور خوشیاں مناتے رہے اس حملے کے بعد۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک جھٹکا ہے اسرائیل کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو نیوزی لینڈ کی جو لیبر پارٹی ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری دوبارہ حکومت آتی ہے تو ہم فلسطین کو بحیثیت ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ واہ۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیں افرا صاحب کی شام، جو بلاد شام تھا، جو مسلمانوں کا ایک اس کی ایک عظمت رفتہ ہے، اس ملک کو بہت بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 150 کے لگ بھگ ان کے جو
وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں اور ایک ڈرون حملہ ہوا. یہ حملہ میرے خیال میں چونکہ حماس اور حزب اللہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے ڈیماسکس، دمشق جو ہے اس نے چاہے حزب اسلامی ہو جو پرانی جہاد کرنے والی تنظیم ہے، جہاد اسلامی ہو، یا اسی طرح حماس ہو، حزب اللہ ہو، اس کا اسٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ دمشق میں موجود ہے. اور دمشق نے یعنی شام نے ہمیشہ اسرائیل کے ایک تو انہوں نے جغرافیکلی اسرائیل کو کنٹرول کیا، گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل کا جو ایک بڑھتا ہوا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا، اور پھر شام نے پوری طرح ان جو یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں، جو یہ ان کو بھی سپورٹ کیا، چاہے حماس ہو، چاہے حزب اللہ ہو، جہاد اسلامی ہو. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ شام جو ہے اس کو بھی سزا دی گئی ہے، حالیہ شام پہ حملہ ہوا، اس کی تھوڑی تفصیل بتائیے بالکل. گا. دیکھیں شام پہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایک ان کی ملٹری اکیڈمی کی گریجویشن سرمنی چل رہی تھی، خوشی کا موقع تھا. ایک نمبر آف کیڈٹس وہاں پہ پاس آؤٹ ہو رہے تھے اور وہاں پہ حملہ ہوا. 100 سے زائد لوگ جو ہے اطلاعات ہیں، اگرچہ گورنمنٹ کی اطلاعات 80 ہیں، اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ کی 150 کے قریب ہیں، بہت سے اداروں کی 100 120 کے قریب جو ہے ڈیتھ کی اطلاعات ہیں. 200 سے زائد لوگ 240 کے قریب لوگوں کی زخمی ہونے کی، کیڈٹس کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کی ذمہ داری ابھی تک کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیں تو اس جو سیرین گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے اور اس کے پیچھے ان کا کوئی مخالف کنٹری جو ہے وہ انوالو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس حملے کے فوراً بعد جو بشار الاسد کی جو حکومت ہے اس نے ادلب کے علاقوں میں تقریباً 40 کے قریب جو علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں یا شہر ہیں، جو خطے سے ہیں ٹائپ ان کی جو بستیاں ہیں، ان پر حملے بھی کیے ہیں. اور ان کے جو اپنے جو پلانز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، انہوں نے بھی